کس کی ہار کس کی جیت، فیصلے کی گھڑی آ گئی قریب۔ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد اجلاس کے 15 نکاتی ایجنڈے میں شامل۔ اسمبلی سیشن کے پہلے روز مرحوم رکن کے لیے فاتح خوانی کے بعد اجلاس ملتوی کرنا روایت ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں فاتح خوانی کے بعد اسپیکر سے اجلاس جاری رکھنے کا کہیں گے، بات نہ مانی گئی تو دھرنا بھی دے سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ارکان کو پارکنگ ایریا سے شٹل سروس کے ذریعے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچایا جائے گا۔ مہمانوں کے داخلے، سیکیورٹی گارڈ اور ذاتی عملہ لانے پر بھی پابندی ہوگی۔ حزب اختلاف کے 3 بڑوں کی اپوزیشن لیڈر کے گھر پر بیٹھک۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں دیگر پارٹی رہنماؤں کی بھی شرکت۔ متحدہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی بنا لی۔ ارکان کو صبح 10 بجے پارلیمنٹ پہنچنے کی ہدایت۔ اجلاس شروع ہونے سے قبل اپنی نشستوں پر بیٹھنے اور باہر نہ جانے کا بھی حکم۔ ارکان کو ہدایت کی گئی کہ ایوان میں کسی قسم کا شور شرابہ نہ کریں، اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنے کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ عدالت نے چاروں صوبوں کو فریق بنا لیا۔ گزشتہ روز کی سماعت میں سپریم کورٹ نے ریمارکس میں کہا جتنا مرضی غصہ ہو، ارکان اسمبلی کو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ دوسری کشتی میں چھلانگ لگانے والے کو سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ کہا رکن پارلیمنٹ کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، ووٹ ڈال کر شمار نہ کیا جانا توہین آمیز ہے۔ اصل سوال صرف نااہلی کی مدت کا ہے، خالی جگہ پر عدالت کا کام نہیں۔ معاملے پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے۔ پارٹی لائن کی پابندی نہ ہو تو سیاسی جماعت تباہ ہو جائے گی۔ پارٹی ڈسپلن کی پابندی لازمی بنانے کے لیے آرٹیکل 63A لایا گیا۔ پینڈورا باکس کھل گیا تو میوزیکل چیئر ہی چلتی رہے گی۔ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا ضمیر تنگ کر رہا ہو تو رکن اسمبلی مستعفی ہو جائے۔ آرٹیکل 63A کے تحت ارکان پارٹی کی ہدایات کے پابند ہیں۔ کیا پارٹی سے انحراف کرنے پر انعام ملنا چاہیے؟ ہر رکن 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے تو نظام کیسے چلے گا؟ ہارس ٹریڈنگ ختم کر کے چھوڑیں گے، آخر تک مافیا کا مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ صدارتی ریفرنس سے متعلق سماعت کی پیروی پر اطمینان کا اظہار۔ کہا ان کی غلط فہمی ہے کہ دباؤ میں آ جاؤں گا۔ عدم اعتماد کی تحریک میں جیت رہے ہیں، اپوزیشن کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے، اتحادی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ کرپشن قبول کر لی تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ معاملہ حق اور باطل کا ہی نہیں، آنے والی نسلوں کا ہے۔ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے، عدم اعتماد ان کے خلاف آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نمائشی حد تک ایک آئینی اختیار ہوتا ہے، لیکن اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا ہے، اس کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں۔ آرمی چیف سے میری طرف سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں۔ نون لیگ کے دوست عدم اعتماد کی تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے استعفے کے سوا کوئی تجویز قابل قبول نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں سینٹ الیکشن کے وقت حکومت نے کروڑ روپے سے ارکان کو خریدا، ادارے غیر جانبدار نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان کوئی غیر معمولی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آرمی چیف یا کسی جرنیل سے ملاقاتوں میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ملاقاتیں خفیہ نہیں ہونی چاہیے۔ سربراہ پی ڈی ایم نے واضح کیا کہ میں صدارتی امیدوار نہیں ہوں۔ چودھری کا سپریم کورٹ بار پر شدید تحفظات کا اظہار۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں کہا 12 میں سے 6-7 منحرف ارکان واپس آ گئے، مزید آئیں گے، اپوزیشن کے پاس 1-2 لوگ ہی رہ جائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہاں گیا ووٹ کو عزت دو، چلو پھر چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان کہتے ہیں لگ رہا ہے سپریم کورٹ بار کسی سیاسی جماعت کی نمائندہ ہے۔ سینئر وکیلوں نے بھی سپریم کورٹ بار کے اقدام پر اعتراض کیا ہے۔ نون لیگی وفد کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے رات گئے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات، دونوں جماعتوں میں مشاورت، حتمی مرحلے میں داخل۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے ایم کیو ایم کے وفاق سے متعلق مطالبات کو مان لیا، مردم شماری، بلدیاتی قانون کو آئینی تحفظ دینے پر اتفاق، سرکولر ریلوے K4 سمیت دیگر اہم نکات پر بھی اتفاق۔ دونوں جماعتوں کے درمیان معاملات کو مسودے کی شکل میں لایا جائے گا۔ ذرائع ایم کیو ایم کے مطابق گورنرشپ اور وزارت ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پہلے ہی ایم کیو ایم کے مطالبات تسلیم کر چکی ہے۔
ذرائع کے مطابق MQM کا آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی شرکت کا فیصلہ۔ اجلاس میں متحدہ کے 2 ارکان اسمبلی شرکت کریں گے۔ پیپلز پارٹی MQM مذاکرات، کیا معاملہ طے پا گئے؟ پیپلز پارٹی کی جانب سے MQM کے مطالبات ماننے کی خبریں۔ ذرائع نے بتایا عمل درآمد اور پیش رفت کے لیے کمیٹیاں تشکیل۔ MQM پاکستان کے وفد کی آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کا MQM کو صوبائی ملازمتوں میں 40% دینے سے انکار، بلدیات سے متعلق معاملات مل کر طے کرنے کی پیشکش کی۔ متحدہ رہنما عامر خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا عدم اعتماد پر کیا کرنا ہے ابھی طے نہیں ہوا، جب تک مطالبات کو حتمی شکل نہیں دی جاتی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان یہ کہتا ہے نا 27 کو سرپرائز دینے سے پہلے بھی اس کو سرپرائز دیں گے۔ اجلاس ہے، اسپیکر کو کہیں گے کارروائی کو شروع کریں، نہیں کرتے تو پھر ہم ہر آئینی قانونی سیاسی گور استعمال کریں۔ عمران خان کو سرپرائز سے پہلے سرپرائز دیں گے۔ عمران خان کو اقتدار پیارا ہے، شہباز شریف کی گولہ باری۔ کہا عمران خان اقتدار کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتے، ہارس ٹریڈنگ سے قبل انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ احسن اقبال بولے نون لیگ کے MPs ساتھ لو تو ضمیر کے مطابق، جب تمہارے ارکان بغاوت کریں تو ضمیر فروش، اب ایسا نہیں چلے گا۔ شہری رحمان کہتی ہیں اکثریت ہمارے ساتھ ہے، عمران خان حوصلہ کریں، مستعفی ہو جائیں، اتحادی رابطے میں ہیں، وقت آنے پر اعلان کریں گے۔ اس ملک میں ڈاکوؤں کا ٹولہ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے، پبلک ریپرزینٹیوز ان کی ضمیر کی قیمتیں لگائیں کہ ساری میری قوم 27 تاریخ کو میرے ساتھ نکلے، صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم بدی کے خلاف ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم جاری، وزیر اعظم عمران خان آج مانسہرہ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ قوم ڈاکوں کے خلاف میرے ساتھ نکلے، 27 مارچ کو پیغام دیں کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں۔ وزیر اعظم کی اپیل، کہا ارکان کے ضمیر کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں، ڈاکوں کا ٹولہ اکٹھے ہو کر کھلے عام ارکان کو خرید رہا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ سرکاری وسائل استعمال کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ نیکی اور سچ اور بدی کے ساتھ میں تفریق کرو۔ عوام آپ کی تمام چالیں جان چکی ہے۔ یہ امر بالمعروف کے لیکچر دینا بند کرو، اس کی تقاریر کو بند کرایا جائے۔ نون لیگ کا وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان اسلام اور مدینے کا نام استعمال کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، امر بالمعروف پر لیکچر دینا بند کریں۔ رانا ثناء اللہ بولے عمران خان کہہ رہا ہے کہ برائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ملک کی سب سے بڑی برائی تو تم خود ہو۔ مسلم لیگ نون نے پارٹی کارکنوں کو آج پارٹی سیکریٹریٹ بلا لیا۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز کارکنوں کو مہنگائی مارچ کامیاب بنانے کے لیے ہدایات دیں گے۔ صوبائی وزراء کی ملاقاتیں رائے گاں، ترین گروپ مائنس عثمان بزدار پر ڈٹ گیا۔ صوبائی سطح پر مزید بات چیت سے بھی انکار۔ اون چودھری کہتے ہیں اس بات صرف عمران خان اور وفاقی ٹیم سے ہوگی۔ ترین گروپ کی وزیر اعلیٰ سے ملاقاتوں میں کوئی حقیقت نہیں، ملاقاتوں کی پرانی تصاویر نکالی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ مراد راس نے ترین گروپ سے ملاقاتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ عثمان بزدار کہتے ہیں 27 مارچ کا جلسہ اپوزیشن کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد پر بلوچستان عوامی پارٹی میں متضاد آ رہا۔ پارٹی اکثریت پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ رہنے کے حق میں، کچھ ارکان ناراض اور اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ رکن باب پارٹی کا کہنا ہے کہ اختلاف کی وجہ سے انتظار اور معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ 28 مارچ کو چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر عدالتی فیصلے کا بھی انتظار۔ پارٹی کی وفاقی وزیر زبیدہ جلال بھی حکومت کا ساتھ دینے کی حامی، فیصلہ آخری وقت میں کریں گے۔
कार्रवाई का हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च सक्खर पहुंच गया। कराची से रवाना होने वाले काफिले का मुख्तलिफ शहरों में इस्तकबाल। लॉन्ग मार्च में काफिलों के शिरकत का शेड्यूल जारी। 26 मार्च की शाम तमाम काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि इमरान खान ने कहा था यू टर्न अजीम लीडर की निशानदही है। यू टर्न झूठ का दूसरा नाम है। तारीख के तमाम सियासी लोटों को जमा करके एक शख्स शेख रशीद बनता है। किसी बेंच को असखुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस इख्तियार केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया बेंच चीफ जस्टिस को नोटिस लेने की सिफारिश कर सकता है। प्रेस एसोसिएशन की दरखास्त पर जस्टिस फाइज ईसा का असखुद नोटिस वापस लिया जाता है। असखुद नोटिस लेने के उसूल भी वाज़ेह कर दिए। कहा बेंच या किसी जज का असखुद नोटिस लेना अदालती मामलात में बिगाड़ का बायस बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का मामला लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस को भेज दिया। फैसले में कहा कार्रवाई बराह रास्त दिखाने पर हुकूमती वकील के एतराज़ात ठोस हैं। बराह रास्त कार्रवाई दिखाने की दरखास्त नाकाबिल समाअत है। शुमाली वजीरिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई से दहशतगर्द नाकाम। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान। पाक फौज के 4 बहादुर जवान वतन की हुर्मत पर कुर्बान। पुरवकार तकरीब में सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इन बासलाहियत आला अफसरान को इनकी पेशा वराना महारत, काबिल सताइश कायदाना और इंतज़ामी सलाहियतों के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ अस्करी के एजाज़ात से नवाजेंगे। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और शहीद जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। सदर ममलिकत ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एजाज़ात तकसीम किए। मेजर जनरल इरफान मलिक समेत 41 फौजी अफसरान को हिलाल इम्तियाज़ अस्करी का एजाज़ दिया गया। एयर मार्शल जुल्फ़िकार अहमद कुरैशी, मेजर जनरल शाहिद हमीद चौधरी, मेजर जनरल आबिद इकराम, रियर एडमिरल आबिद हमीद और एयर वाइस मार्शल इम्तियाज़ सत्तार भी शामिल। पाक फौज के 5 जवानों को बाद अज़ शहादत सितारा बसालत से नवाजा गया। मुल्क में कोरोना के मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 30,336 हो गई। गुज़श्ता रोज 29,790 कोरोना टेस्ट किए गए। 329 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 1.10% रही। क्वेटा के रेड जोन में धरने पर बैठे यंग डॉक्टर्स रात गए। पुलिस का दावा 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स गिरफ्तार, थाने मुंतकिल। तर्जमान यंग डॉक्टर्स का कहना है पुरअमन धरना दिए हुए थे, हुकूमत मसाइल के हल में संजीदा नहीं। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर रात गए ऑयल टैंकर उलटने से हजारों लीटर पेट्रोल सड़क पर बह गया। कयूमाबाद से शहीद मिल्लत जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों की बड़ी तादाद बर्तनों, बोतलों और बाल्टियों में पेट्रोल भर कर ले गई। पाक अमेरिका तिजारती हजम में $200 मिलियन का इजाफा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम पाकिस्तान की तकरीब। महकमा खारजा, महकमा दिफा समेत सिफारती कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। तकरीब से महकमा खारजा के डिप्टी डायरेक्टर थॉमस रोजनबर्ग का खिताब। कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान से शराकत दारी के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में खुशहाली और अमन के लिए पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ शराकत दारी पर अमेरिका को फख्र है। यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसल्स में 3 मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सरबराह इजलास। यूक्रेन पर हमले से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल की संगीनी पर तबादला ख्याल। यूरोपीय सलामती और दिफा पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज करने पर जोर। अमरीकी सदर जो बाइडन की नेटो, यूरोपीय यूनियन और G7 रहनुमाओं से मुलाकातें। यूक्रेन पर रूसी हमले से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जो बाइडन आज पोलैंड पहुंचेंगे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,499 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,12,740 रुपए का हो गया।
मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2319 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।